PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب نیوز کو دیے ایک انٹرویو میں جبیر نے کہا کہ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے متعدد سطح پر کوشش کرتا ہے۔ عادل الجبیر نے کہا، ہم علاقے میں امن اور استحکام کے لیے مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین امن ہو یا لبنان، شام، عراق، ایران، افغانستان کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ ہم انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے سوڈان میں استحکام پیدا کرنا ہو یا لیبیا میں جنگ کا خاتمہ ہو، ہم نے ہر جگہ مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اس سے قبل یہ بھی کہا گیا تھا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اہم کردار تھا، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ پلوامہ حملے کے فوری بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پہلے پاکستان اور پھر انڈیا کا دورہ کیا۔ انڈیا کے خارجہ امور کے ماہرین کے مطابق جہاں سفارتی تنی ہوئی رسی کی وجہ سے شہزادہ سلمان نے شدت پسندی کے خلاف پاکستان کی لڑائی میں ان کی قربانی کی تعریف کی، وہیں انڈیا میں وزیر اعظم مودی کی اس بات سے اتفاق کرنے میں انہیں کوئی حرج نہیں تھا کہ کسی بھی طرح سے دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس وقت کی انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے اسلامی ممالک کی کانفرنس کے دوران گفتگو کی۔ ناظرین، مگر اس معاملے کو حل کرنے میں سعودی عرب کیوں دلچسپی لے رہا ہے؟ تلمیز احمد سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال فروری میں BBC کے نامہ نگار ریحان فضل کو بتایا تھا کہ سعودی عرب ایران مخالف اتحاد میں پاکستان کو اپنے ساتھ کھڑا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انڈیا کو ایران سے دور کرنے کی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے۔ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے رشتے متاثر نہیں ہوں گے۔ عادل الجبیر نے عرب نیوز کو بتایا کہ امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے سعودی عرب اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط اور کثیر جہتی ہے۔ الجبیر نے اپنے انٹرویو میں کہا، بائیڈن انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ بیرونی خطرات پر بھی امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن کی آمد سے ہمارے تعلقات متاثر ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات 80 سال پرانے ہیں۔ یہ رشتہ عالمی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم ہے۔ ہمارے معاشی مفادات باہمی ہیں۔ ہم سب مل کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب پر حملے ہوئے ہیں جن کا ایران سے براہ راست تعلق ہے۔ الجبیر نے کہا ہے کہ حملے میں استعمال ہونے والے ہتھیار ایران میں بنائے جاتے ہیں یا وہاں سے سپلائی کیے جاتے ہیں۔ تمام میزائل اور ڈرون ایران میں بنے ہوئے ہیں یا وہاں سے شدت پسندوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ ایران ماضی میں اس نوعیت کے الزامات کی تردید کر چکا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران سعودی عرب میں سیکیورٹی پوسٹوں پر حملوں کی خبروں کے سامنے آئی تھی۔ ان حملوں کے لیے سعودی عرب یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور ان باغیوں کی حمایت کا الزام ایران پر لگایا جاتا ہے۔ امریکہ نے بھی ان معاملات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے مسئلے کا سیاسی حل، الجبیر نے کہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں کہ یمن میں امن ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس کا ایک سیاسی حل ہے۔ ہم اس سیاسی حل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سال پہلے حالات خراب ہونے کے وقت سے ہی ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس کے ہر کوشش اور ہر اقدام کی حمایت کی ہے۔ ہم نے یمن کی حکومت کو متعدد کرنے اور ساؤتھ ٹرانزیشن کونسل میں شامل ہونے کے لیے کام کیا ہے۔ ہم نے امداد کے طور پر 17 ارب ڈالر جمع کیے ہیں۔ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ یمن میں واحد حل خلیجی تعاون کونسل GCC کے تحت سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ GCC کا اقتدام یمنی قومی مذاکرات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22/16 کے نتیجے میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے سعودی عرب کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا دفاع کیا جس کا سبب دنیا کے کچھ حصوں میں سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں سعودی عرب نے انسانی حقوق میں بہت ترقی کی ہے۔ 50 سال قبل ہمارے پاس خواتین کے لیے کوئی سکول نہیں تھا۔
आज कॉलेज में 55% तालिबात हैं। 70 साल से हमारी ख्वानदगी की शरह शायद 90% थी। आज हर कोई पढ़ लिख सकता है और स्कूल जा सकता है। 70-80 साल पहले बच्चों की शरह मौत बहुत ज्यादा थी। गालिबन 3 में से 2 बच्चे और 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। आज ये शरह यूरोप और अमेरिका के बराबर है। इसीलिए हम अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और मौक़े फ़राहम करके इनका ख्याल रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इंसानी हुकूक में बहुत तरक्की की है, जिसके बारे में सऊदी अरब के नक़ाद बात कर रहे हैं। ख़वातीन को आज़ादी देने के मामले में, नौजवानों को बाख्तियार बनाने के मामले में, अदालती निज़ाम में इस्तिलाहात के मामले में, नौजवानों को उनकी उम्मीदों, उनके ख्वाब और उनकी उमंगों को समझने के काबिल बनाने में तरक्की हुई है। ये इंसानी हुकूक हैं और ये इसका एक अहम हिस्सा हैं। नाजरीन, इसराइल के बारे में क्या कहा गया है? आदिल अल जबीर ने इसरार किया कि कुछ अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बावजूद सऊदी अरब ऐसा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हम अरब अमन इक़दामात और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिका करारदादों पर मबनी 2 रियासती हल चाहते हैं, जहां एक फ़लस्तीनी रियासत मौजूद है और वो अमन और सलामती के साथ मिलकर रह सकती है। यही हमारा मौक़िफ़ है। हमारा ख्याल है कि हम अरब दुनिया को 3 नास से दूर होने में मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। 1967 में खरातूम में एक ऐलान हुआ जिसमें कहा गया कि बातचीत नहीं, तस्लीम करना नहीं और अमन नहीं। हम 80 की दहाई के दौरान फैज़ मराकश में अरब कॉन्फ्रेंस में सुल्तान फाहद के 8 निकाती मंसूबे को आगे बढ़ाकर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब दुनिया में इस मंसूबे को अपनाया था और असल में 2 रियासतों के हल का मुतालबा किया था। इसके बाद 2002 में बेरूत में अरब लीग सरबराही इजलास में हमने अरब अमन इक़दामात के आगे बढ़ा जिसका मुतालबा ये किया था, जिसके बारे में मैंने बताया कि 2 रियासतों को तस्लीम करना, ताल्लुकात को मामूल पर लाना और हर एक चीज़ जो अच्छे हमसाया ममालिक के ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है उसे आलमी बरादरी ने अपनाया था और अब भी हमारा मौक़िफ़ यही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि अब तमाम जो मुस्लिम रियासतें हैं वो इसराइल को लाजमी तस्लीम करें। इस पर नाजरीन आप क्या कहते हैं कि क्या हमें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए? क्या हमें सऊदी वली अहद की बात को मानना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का लाजमी इजहार कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।